Jerusalem. السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، دور حاضر میں نظر آنے والے ہر مسئلے اور مسلمانوں میں پھیلنے والے ہر فتنے کی جڑ یہودی اور ہر مسئلے کا مرکز بیت المقدس یعنی کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ سے جا ملتا ہے۔ یہ جگہ اتنی اہم ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، یہود اور کرسچن، ان تینوں کی سب سے اہم جگہ یہی موجود ہے۔ یہودیوں کے لیے یہاں سیکنڈ ٹیمپل کی باقیات یعنی کہ دیوار گریہ ہے، اور کرسچنس کے لیے یہ جگہ اس لیے اہم ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جیروسلم میں آج وہ دور چل رہا ہے کہ یہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، اور کرسچنس کی سرپرستی میں یعنی کہ امریکہ اور جتنے بھی عیسائی ملک ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ یہودی اس جگہ پر 3rd ٹیمپل بنانا چاہتا ہے، اور اب تک 93% فلسطین کی لینڈ پر یہودی قبضہ ہو چکا ہے، اور 49 مسلم ملک صرف یہاں مسلمان پر قبضہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ظلم سالوں سے فلسطین والے برداشت کر رہے ہیں، اور اب صرف وہاں غزہ کی پٹی پر مسلمان رہ گئے ہیں۔ جو آج کس حال میں ہے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ غور کریں، کیا اسی طرح کے ملتے جلتے حالات اس وقت بھی نہیں تھے جب اسلام کے ایک مرد مجاہد نے 1187 عیسوی میں مسجد الاقصیٰ کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا تھا؟ مگر ان کا یہ مشکلوں سے بھرا ہوا سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ چلیں مل کے جانتے ہیں۔ اس سفر کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیسے مسجد الاقصیٰ کو فتح ملی؟ صلاح الدین ایوبی یا صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کا بانی اور مصر اور شام کا پہلا سلطان تھا۔ وہ ایک کرد خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور تیسری صلیبی جنگ میں مشہور ہیں۔ انہوں نے صلیبی فوجیوں کو حطین کے مقام پر شکست دی اور 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ ان کی طاقت کے عروج پر ان کی سلطنت مصر، شام، اپر میسوپوٹیمیا، حجاز، یمن اور نوبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1137 یا 1138 میں عراق کے مرکزی شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایوب اور ان کے ماموں شرکو زنگیت سلطنت کے مشہور فوجی سرداروں میں سے تھے، جو اس وقت شام کے شمال میں حکومت کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنا بچپن گزارا، فوجی صفوں میں بلند مرتبے حاصل کیے۔ جوانی میں انہوں نے اپنے ماموں شرکو کے ساتھ ایک فوجی لشکر میں شامل ہو کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد نور الدین زنگی سلطنت کے بادشاہ کے حکم سے فاطمہ خلافت کی مدد کرنا تھا، جو اس وقت مصر پر حکومت کرتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ماموں شرکو کے ساتھ مصر میں ایک فوجی لشکر میں شامل ہو کر فاطمہ خلافت کی مدد کی، لیکن شرکو کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر کا وزیر بنا اور پھر سلطان بنا۔ انہوں نے فاطمہ خلافت کو ختم کر کے ایوبی خلافت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مصر میں اسلامی نظام کو قائم کیا اور سنی مذہب کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ایک قابل اور وفادار فوجی سیاسی ٹیم تیار کی۔ انہوں نے مصر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت سے عمارات، مساجد اور مدارس اور اسپتال بنوائے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کے بعد اپنی نظر شام پر ڈالی، جہاں نور الدین زنگی کی موت کے بعد اس کی سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی فوجی لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا اور ایک ایک کر کے اس کے شہروں کو فتح کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو شام کا سلطان قرار دیا اور نور الدین کے بیٹے الصالح اسماعیل کو قید کر دیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط اور متحد بنانے کے لیے شام کے مختلف ریاستوں اور شہزادوں سے صلح کی اور اتحاد کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے فوجی اور سیاسی طریقے کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اصلاحات اور تدوین کیے۔ انہوں نے اپنے فوج کو صلیبی فوجیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھا اور ان سے جنگ کا اعلان کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو 583 ہجری یعنی کہ 1187 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ 20 سال تک صلیبی جنگوں میں یورپ کے لشکر سے لڑا تھا۔ اس نے اپنے زور بازو سے مصر، شام، عراق اور یمن پر حکومت قائم کی تھی۔ اس کا مقصد صرف بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں لانا تھا۔ اس نے اس لیے بہت سے جنگوں میں شرکت کی اور آخر میں نور الدین زنگی کے بیٹے الملک الصالح اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے صلیبی فوج کو شکست دی اور ان سے بیت المقدس کو خالی کرنے کی شرط رکھی۔ اس نے 40 دن کا وقت دیا اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس نے بیت المقدس میں مسلمانوں کی عبادت کو پھر سے بحال کیا اور انہیں آزادی اور انصاف دیا۔
اس کا رویہ غریبوں اور مجبوروں کے ساتھ بہت رحم دل اور انسانیت پسند تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔ اس کی فتح بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ اور تاریخ کا ایک سنہرا سفر تھا۔ اگر مسلمان پھر سے دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے آپس میں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ وہی جوش، وہی جذبہ ایمانی جگانا ہوگا، تب ہی کوئی صلاح الدین بنے گا اور پھر سے بیت المقدس کو آزاد کروا سکے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور توبہ کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو خود دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔